بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آج کے اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں ہم ایک بہت اہم اور کثرت سے پوچھے جانے والے موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ کیا اذان، اقامت اور امامت کے لیے داڑھی کا ہونا شرط ہے، اور اگر کوئی داڑھی منڈوانے والا یا کتروانے والا شخص اذان دے دے یا نماز پڑھائے تو شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس موضوع پر رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف عالم دین، مہمان خصوصی مفتی صابر محمود صاحب۔ مفتی صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مفتی حسان صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ مفتی صابر صاحب، سب سے پہلا سوال جو عموماً پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت میں اذان کی کیا حیثیت ہے، اور کیا اذان و اقامت کے لیے داڑھی کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے حسان صاحب، اذان دین اسلام کے شعار یعنی علامت میں سے ہے۔ پانچوں وقت کی فرض نمازوں اور جمعے کو جماعت سے ادا کرنے کے لیے اذان دینا مردوں پر سنت مؤکدہ ہے۔ مؤذن کے آداب میں سے یہ بات شامل ہے کہ وہ نیک، صالح اور سنتوں کا پابند ہو۔ شریعت میں داڑھی منڈوانا یا اسے قطروا کر ایک مشت یعنی مٹھی سے کم کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور ایسا اعلانیہ کرنے والا شخص شرعاً فاسق کہلاتا ہے۔ اسی بنا پر داڑھی منڈوانے یا قطروانے والے شخص کو اذان و اقامت کے لیے مقرر کرنا مکروہ ہے۔ البتہ یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ اگر کسی شخص کی ابھی قدرتی طور پر داڑھی آئی ہی نہ ہو تو ایسا شخص بالکل اذان دے سکتا ہے۔ مفتی صاحب، اگر کسی داڑھی منڈے شخص نے ضرورت کے وقت یا ویسے ہی اذان دے دی ہو تو کیا اس کی اذان ہو جائے گی یا اسے دوبارہ دہرانا پڑے گا؟ مساجد میں اکثر بورڈ بھی لگے ہوتے ہیں کہ ایسا شخص اذان نہ دے۔ اگر کسی داڑھی منڈوانے والے نے اذان یا اقامت دے دی تو اذان ادا تو ہو جائے گی۔ بوقت ضرورت اگر ایسا ہو جائے تو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تاہم فقہا کے نزدیک فاسق کی اذان کا اعادہ یعنی دوبارہ اذان دینا مستحب ہے، لیکن اقامت کو نہیں دہرایا جاتا۔ یاد رکھیں کہ ایسے شخص کو مستقل بنیادوں پر مؤذن مقرر کرنا یا اس کا اذان دینا مکروہ ہے، اور مساجد میں جو یہ اعلانات لگائے جاتے ہیں کہ داڑھی منڈوانے والا شخص اذان و اقامت نہ کہے، وہ شرعاً بالکل درست ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت واضح جواب دیا۔ ایک اور مسئلہ جو اکثر مساجد میں پیش آتا ہے کہ اقامت کس کا حق ہے؟ اگر اذان کسی اور نے دی ہے اور کوئی داڑھی منڈا شخص مؤذن کی اجازت کے بغیر اقامت کہنا شروع کر دے تو کیا حکم ہے؟ شرعی اصول یہ ہے کہ جو شخص اذان دے، اقامت بھی اسی کا حق ہے۔ ہاں، اگر مؤذن کہیں چلا جائے یا کسی اور کو اجازت دے دے تو دوسرا شخص اقامت کہہ سکتا ہے، لیکن اگر کسی نے مؤذن کی اجازت کے بغیر اقامت کہنا شروع کر دی اور وہ شخص داڑھی منڈا بھی ہے تو مؤذن اسے اقامت کہنے سے روک سکتا ہے، کیونکہ فاسق کی اقامت مکروہ ہے۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، اب ذرا امامت کی طرف آتے ہیں۔ اگر جماعت کا وقت ہو اور دو لوگ موجود ہوں، ایک بغیر داڑھی کا حافظ قرآن ہے اور دوسرا داڑھی والا ہے لیکن حافظ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں نماز کس کو پڑھانی چاہیے؟ اس صورتحال میں اگر داڑھی والا غیر حافظ نماز پڑھا سکتا ہے، اس کی قراءت درست ہے اور وہ نماز کے ضروری مسائل سے بھی واقف ہے تو نماز اسی کو پڑھانی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، داڑھی منڈوانا کبیرہ گناہ ہے اور فاسق شخص کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے، لہٰذا ایک باشرہ اور متقی شخص کو امامت کے لیے ترجیح دی جائے گی۔ لیکن مفتی صاحب، اگر مسجد کا امام ہی ایسا ہو یا کوئی ایسا شخص امامت کروا رہا ہو جس کی داڑھی نہیں ہے اور کوئی نیک و صالح شخص وہاں موجود نہ ہو، تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے؟ کیا نماز ہو جائے گی؟ جی بالکل، اگرچہ فاسق کی امامت مکروہ تحریمی ہے، لیکن اگر نیک اور صالح شخص موجود نہ ہو یا اس فاسق امام کو ہٹانے سے مسجد میں فتنہ و فساد پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں جماعت اور مسجد کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اسی فاسق شخص کی اقتداء میں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اس کے پیچھے پڑھی گئی نماز درست ہو جائے گی اور اس کے اعادے یعنی دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ تنہا نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بہرحال بہتر ہے۔ مفتی صابر محمود صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قرآن و سنت اور فقہ کی روشنی میں اذان، اقامت اور امامت سے متعلق ان اہم اور روزمرہ پیش آنے والے مسائل کی اس قدر عمدہ وضاحت کی۔ جزاک اللہ خیرہ مفتی حسان صاحب۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین و سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید ہے آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان مفتی حسان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔